بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سہارنپور سے یہ اطلاع ملی ہے کہ حضرت مولانا محمد سلمان سہارنپوری ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آنے جانے کا مسئلہ تو لگا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھیجا ہے وہ جا کے رہے گا، اور موت اور حیات تو ایک نظام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ مرنے جینے کا تو ایک نظام ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، 10 آدمی مزید آتے ہیں، یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بعضی اموات ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاندان کا متاثر ہونا نہیں ان پر موقوف ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویرانی چھا گئی ہے سب طرف۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب کا شمار انہی مقتدر علماء میں ہے کہ جن کے وجود سے عالم منور تھا، اور ان کو سب لوگ اپنا محبوب سمجھتے تھے، اہل علم ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ اموات جو بڑے بڑے لوگوں کی آج کل ہو رہی ہیں، یہ سب دنیا سے جا رہے ہیں، مگر اپنے پیچھے اپنا کوئی ثانی چھوڑ کر کے نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے اور امت کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب سے میرا تعلق لگ بھگ 50 سال پرانا ہے۔ جب میں سہارنپور میں پڑھتا تھا سن 1966، 67، 68، یہ 3 سال تو میں سہارنپور میں رہا، اور مولانا سلمان صاحب مجھ سے 2 درجے آگے تھے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے مظاہر العلوم میں یہ شہرت تھی کہ مولانا سلمان صاحب سے زیادہ بہتر کوئی صاحب استعداد نہیں ہے۔ تمام دورے کی کتابوں میں تمام کتابوں کے اسباق پڑھنے جاتے تھے، مگر عبارت کا پڑھنا انہی کے حصے میں آتا تھا۔ اور مجھے وہ منظر یاد ہے کہ ہر سال جب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مسلسلات ختم کراتے تھے تو 5-5 گھنٹے مسلسل مولانا سلمان صاحب تنہا عبارت پڑھتے تھے۔ اور مجال ہے کوئی غلطی ہو جائے، مجال ہے کہیں پر کوئی سکتہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ پھر حضرت شیخ کے زمانے میں حضرت شیخ نے ان کو منتخب کیا۔ یاد رکھیے، کتابت کے لیے جو منتخب ہوتا ہے وہ عزیز ترین ہوتا ہے، وہ عزیز ترین ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وحی الہی کی کتابت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو منتخب کیا تھا۔ آج وحی الہی کا نزول تو ہو نہیں سکتا، لیکن اکابر مخصوص تر لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے اپنے خطوط کی کتابت کے لیے اور اپنی تصنیفات کی کتابت کے لیے۔ مولانا سلمان صاحب ان خوش نصیبوں میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت شیخ کی آپ بیتی سمیت اور نہ معلوم کتنی کتابیں حضرت شیخ نے املا کرایا اور مولانا سلمان صاحب نے لکھا۔ اور پھر یہ کہ یہ خوش نصیبی ہے ان کی کہ حضرت شیخ کے سب سے چھوٹے داماد ہیں، شیخ کے صاحبزادی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ حضرت مولانا سلمان صاحب کے گھر میں ہیں۔ اور اس کے وہ مزیداً علیہ اس پر مستزاد یہ کہ ابھی چند سال پہلے 2 سال پہلے مولانا طلحہ صاحب کا وصال ہوا۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت شیخ کی خانقاہ مولانا سلمان صاحب کے حوالے کی۔ مدرسہ مظاہر العلوم جو جامعہ مظاہر العلوم ہے، اس کی نظامت
مدت دراز سے اکیلے مولانا سلمان صاحب کر رہے۔ اللہ تعالیٰ مظاہر العلوم کو نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ تمام وہ افکار و خیالات تھے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر اثر تھا اور میں سوچ رہا تھا، اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، مولانا سلمان صاحب کے ملنے جلنے والے پوری دنیا میں ہیں۔ چند آدمی تھے، چند علماء تھے، بعد میں جا کر کے وہ بڑے بڑے مقدس علماء بنے۔ مولانا یوسف مطالعہ، مولانا عبدالرحیم مطالعہ، خود مولانا سلمان، یہ سب بالکل ایک ہی کیٹیگری کے لوگ تھے، اور ان سب کے اندر حضرت شیخ کا اسوہ چھپا ہوا تھا۔ مولانا سلمان صاحب کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ اس زمانے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ پرانے زمانے کے ہیں، اس لیے کہ بغیر بنیان کا کرتا پہنے ہوئے پسینے میں شرابور ہیں اور مدرسے کا کام کر رہے ہیں۔ پیروں سے ٹانگوں سے معذور تھے تو روزانہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر کے مدرسے جاتے تھے اور وہاں انتظام دیکھتے تھے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تمام وہ احباب جو مولانا سلمان صاحب سے متاثر ہیں، تمام وہ طلباء جو مظاہر العلوم سے پڑھ کر کے گئے ہیں، خاص طور پر ایصال ثواب کریں، دعائے مغفرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مظاہر العلوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک اچھے افراد ہمارے اداروں کو نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت شیخ کی خانقاہ جو اس وقت بظاہر سونی ہے، اللہ پاک اس کو آباد فرمائے، ایسے افراد ہوں کہ جو اس خانقاہ کو آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ آنے جانے کا سلسلہ تو چلا ہی کرتا ہے، لیکن بہرحال قدرتی طور پر، فطری طور پر ایسی اموات کا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے۔ وما کان قیس حلقہ حلق واحد، وما کان قیس حلقہ حلق واحد ولکنہ بنیان قوم تہدما۔ سلمان کی موت اکیلے ان کی موت نہیں، بلکہ ایک قوم کی بنیاد ہے جس کے اندر زلزلہ آیا ہے۔ اللہ پاک رحم فرمائے، ہمارے تمام مدارس کی اللہ پاک مدد فرمائے، خانقاہوں کی مدد فرمائے۔ جو بزرگ ہمارے زندہ سلامت موجود ہیں، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور امت کا یہ قافلہ چلتا رہے، امت کے اندر امت پن عطا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب